رشتے کے بارے میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا، جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، رکاوٹ کسی قسم کے بھی ہو، چاہے وہ سفلی علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، چاہے وہ کالے جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے، چاہے وہ جناب علی کسی بنگالی جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یا پھر رجت کا معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے تمام رکاوٹیں ختم ہیں۔ انشاءاللہ ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا، ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رشتوں میں رکاوٹ ختم کرنے کا ایک خاص عمل ہے، اور اس وظیفہ کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہیں پر بھی مطلقاً کہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو رہی، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، کہیں پر بھی رشتہ کرتے ہیں رشتہ نہیں ہوتا، یا پھر رشتہ تو ہو جاتا ہے لیکن جب منگنی کا وقت آتا ہے تو پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر رشتہ بھی ہو جاتا ہے منگنی بھی ہو جاتی ہے، جیسے ہی دن قریب آتے ہیں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر رشتہ تو ہو گیا لیکن منگنی بھی ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں در رکاوٹیں، رکاوٹیں در رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یا پھر وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی منگنی میں رکاوٹیں ہیں، یعنی مطلقاً رشتے کے بارے میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ یہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا، جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش کریں کہ جو میں شرائط بتاتا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ ظاہری بات ہے، جب آپ شرائط کو چھوڑ دیں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور رجت کا معاملہ ہوتا ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا، کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر وظیفہ جناب علی ایسے ہی گوگل سے اٹھایا اور کرنا شروع کر دیا کسی مرشد کی اجازت کے بغیر۔ یاد رکھیے گا، ان معاملات سے پھر رجت ہو جاتی ہے، اور اگر جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ہاں، کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل سے کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی وظیفے کی سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یاد رکھیے گا، رکاوٹ کسی قسم کے بھی ہو، چاہے وہ سفلی علم کی وجہ سے رکاوٹ ہے، چاہے وہ کالے جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے، چاہے وہ جناب علی کسی بنگالی جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یا پھر رجت کا معاملہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، لیکن ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز ایک اہم ترین فرض ہے، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ۔ جب انسان صدقے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، صدقے دل سے، مولا کریم ان کی تقدیروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، آپ وقت کے خلیفہ تھے، ایسے ہی جا رہے تھے گلی میں،
آگے ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل تھی. جیسے ہی اس نے عمر فاروق کو دیکھا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر فاروق حضور کے وہ خلیفہ تھے، وہ یار تھے کہ جن کا اتنا دبدبہ تھا کہ جن کے دبدبے سے شیطان بھی گھبراتا تھا. جناب علی آپ سامنے گئے، وہ نوجوان کانپنے لگ گیا اور دل ہی دل کے اندر رب کی بارگاہ میں توبہ کی، مولا آج مجھے عمر فاروق سے بچا لے، آج زندگی بھر کے لیے شراب نہیں پیوں گا اور میری شراب کو تو سرکہ بنا دے. حضرت عمر جیسے ہی قریب گئے، اس نے دل کے اندر یہ خیال کیا تھا اور صدق کے دل سے ڈر کر رب کی بارگاہ میں توبہ کی. جیسے حضرت عمر فاروق قریب گئے تو پوچھا اس نوجوان سے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے دیکھ تو لیا تھا کہ بوتل تھی. اس نے کہا حضور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا دکھا. جب دکھائی تو وہی شراب سرکہ بن گئی تھی. دوستو بات کرنے کا مقصد یہ، جب انسان صدق کے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو مولا کریم ضرور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو پورا فرماتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں. گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کوشش فرمائیں یار یہ زندگی 4 دن کی ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنے رب رسول کی اطاعت کے اندر ہی اس زندگی کو گزارا جائے. وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جو اپنے رب کے راستے سے دور ہٹ جائے؟ بندہ ہے بھی وہی جو بندگی کرے اپنے رب کی، بندہ ہے بھی وہی جو بندگی نہیں کرتا، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. انسان یار دنیا پہ آیا اور بچے پیدا کیے اور کمایا اور کھائے، یہ تو جانوروں کا کام ہے. جانور بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دنیا پہ آئے ہیں، ظاہری بات ہے کھایا ہے، بچے جنے اور چلے گئے. انسان کا یہ مقصد تو نہیں ہے. انسان کا مقصد تو ہے اپنے رب کو منانا، کوشش کرنا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانا. کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں جو نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا صحابی، درویش صحابی جس کا نام تھا ابو ذر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے ابو ذر، میں تجھے ایسی بات بتاؤں کہ تو صبح اس کام کے ساتھ اپنی صبح کرنا، مولا کریم سارا دن تجھ پر خیر ہی نازل فرمائے گا. حضور کا صحابی تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بتائیں. حضور نے فرمایا ابو ذر صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیا کر، مولا کریم سارا دن اچھا کر دے گا. دوستو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کوشش فرمایا کریں یار، یہ کوئی شرائط مشکل نہیں ہے اگر آپ کریں، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں. انشاءاللہ یہ 1 نائٹ وظیفہ ہے، صرف 1 رات کا. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 رات آپ کر لیں، 1 رات ہر قسمی بندش ختم ہو جائے گی رشتے کے اندر انشاءاللہ العزیز. اس 1 رات اس وظیفے کو کر لیں، بس صرف 1 رات انشاءاللہ العزیز. پھر آپ کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کرنا. اور کوشش کرنا کہ بس 1 دن کے لیے بھی ان شرائط پر عمل نہیں کرنا. کوشش فرمایا کہ پھر نماز کو جاری رکھیں، گناہوں سے بار بار توبہ کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت لازمی روزانہ کی بنا پہ کیا کریں. اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز عشاء جب آپ پڑھیں، نماز عشاء مکمل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، یعنی نماز نفل حاجات کے پڑھیں. اور نفل حاجات کی اس طریقے سے پڑھنے ہیں، پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم
اور الحمد شریف اور 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور رکوع سجود کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، 7 مرتبہ پڑھ کر پھر جب رکوع سجود کرنے کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ درود تنجینا آپ گوگل سے دیکھ لیں، ایک لوگ چھوٹا اکثر اوقات درود تنجینا، نہ درود تنجینا ایک ہی ہے، وہ بڑا ہی ہے، 2 صفحے کے اوپر آپ کو ملے گا، 2 صفحات کے اوپر 41 مرتبہ آپ نے درود تنجینا پڑھنا ہے۔ اور درود تنجینا ایسے پڑھنا ہے کہ ہر جناب علی حرف کے اوپر، ہر حرف کے معنی پر غور ہونا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنا ہے درود تنجینا 41 مرتبہ پڑھ کر پھر جناب علی آپ نے 541 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے، پھر 541 مرتبہ آپ نے سورۃ الضحیٰ کو پڑھنا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ 541 مرتبہ اس جناب علی سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، رو رو کر دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ انشاءاللہ 1 رات کا وظیفہ ہے، صرف 1 رات کا، ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔